ان کو نبی علیہ السلام کی بات سے دور کیا جائے یا ان کی بات کو ہلکا کیسے بنایا جائے، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو شاعر کہہ دیا جائے. جیسے فلاں 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 شاعر ہے نا، بس ایک شاعر ہے، اگر شاعر کی حیثیت سے تم ان کی بات سنتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہی کیا ہے؟ فکری جنگ، ذہنی طور پر جنگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا گیا. دیکھو نبی علیہ السلام کو کاہن کس کو بولتے ہیں؟ کاہن اس کو بولتے ہیں جو مستقبل کی باتوں کے بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. اور کاہن لوگ جو باتیں کرتے تھے نا، اکثر ان کی باتیں پر وزن ہوا کرتی تھی. ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ موضوع ہوا کرتا تھا. اور کاہن کا معاملہ ایسا تھا عرب میں کہ ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوا کرتا تھا. ہر قبیلے کا، قبیلے کے کسی فرد کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ اس کاہن سے جا کر کے رجوع کرتا تھا. اور کاہن کی بات چپ چاپ بیٹھ کر کے لوگ سنتے تھے، کوئی بھی چونچا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مستقبل کا جاننے والا سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر کچھ لوگوں پر کاہن بلکہ کاہنوں سے زیادہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کلام الہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کہا؟ جب شاعر والی بات نہیں چلی تو کاہن کہنا شروع کر دیا. تو مجنون کہنا، پاگل کہنا، شاعر کہنا، کاہن کہنا، یا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، راہ چلتے ہوئے ہمز اور لمز یعنی اشارے کر کے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں فکری جنگ ہیں. اور یہ فکری جنگ صرف نبی علیہ السلام کے خلاف نہیں چھڑی گئی تھی، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف بھی چھڑی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. جو مجرم تھے، جو کفار تھے، وہ مومنوں کو دیکھ کر کے نا ہنسا کرتے تھے، یہ جا رہے ہیں، یہ قوم کے سکسیسفل لوگ، کامیاب لوگ جا رہے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ایسا بولا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. صحابہ کرام ان کے پاس سے گزرتے یا وہ صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے اشارہ کرتے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ جا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، آپ کا پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے، آپ تھوڑے دیندار ٹائپ دکھ رہے ہیں، آپ مولوی صاحب کے ٹائپ دکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کے الفاظ سے آپ کا جو حوصلہ ہے نا وہ پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملا جی بن گیا، ملا جی. ملا جی کا لفظ کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی کہتا بھی نہیں، ہم میں سے کوئی کہتا بھی نہیں، اور ہمیں بھی کوئی نہیں کہتا. لیکن کچھ تو کیا ہے، آپ کو دینداری سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسے صحابہ کرام کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ فکری جنگ جو ہے نا، یہ فکری جنگ آج بہت خطرناک پیمانے پر چھیڑی گئی. آج اگر ہمیں اس فکری جنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو یہی تعلیم ہے، ایجوکیشن. جتنا زیادہ ہمارے پاس علم ہوگا، ہم اتنا زیادہ اس فکری جنگ سے ہم محفوظ رہیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے تھوڑی فکری جنگ کی تاریخ رکھوں کہ کیسے اسلامی تاریخ میں بنو امیہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا، بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد خلافت میں انتشار ہوا، خلافت عثمانیہ، پھر خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. کیسے پوری خلافتوں کے خلاف فکری جنگوں کو چھیڑا ہے لوگوں نے، خاص طور پر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، غیر مسلموں نے. میں اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے. میں ابھی کے جو موجودہ دور میں جو فکری جنگ ہے اس پر چند باتیں بتا کر کے میں علم کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں آپ دیکھیں ہمارے پاس موبائل ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے فکری جنگ میں ہم سب کو مبتلا کیا گیا. ہم لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم لوگ ویب سیریز دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کیا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر اسکرول کرتے کرتے آپ گھنٹوں آپ کا گزر جا رہا ہے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا آپ کو کتاب و سنت کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھے ویڈیوز بھی آتے ہیں، ریلس وغیرہ میں الحمدللہ علماء کی تقریریں بھی آتی ہیں، لیکن وہ تقریریں دیکھتا کون ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو ڈانس دیکھ رہے ہیں، یا تو جوکس دیکھ رہے ہیں، یا تو میمز دیکھ رہے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑانا دیکھا جا رہا ہے، کسی کا روسٹ ہونا دیکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے نا ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے. دیکھو پورا کا پورا ذہن بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، بڑوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں جو علمی انحراف، منہجی انحراف دیکھنے کو مل رہا ہے، یا دین سے دوری جو دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا بڑا سبب یہ موبائل ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں فکری جنگ میں مبتلا کیا گیا. آج کیا ہے، فلم کے ذریعے سے نا کسی بھی باطل سے باطل چیز کو حق بنا کر کے پیش کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں نا، آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ، اتنی اچھی تاریخ
ہمارے یہاں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان بادشاہوں نے، اور مسلمان بادشاہوں میں ایک سے ایک بادشاہ گزرے. اب بادشاہوں کی عمر دیکھو، آج ہمارے یہاں کسی نیتا کو 3 سال 4 سال 5 سال میں اپنی مدت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جو مسلمان جو بادشاہ تھے 50 سال حکومت کیا کرتے تھے. کیسے حکومت کرتے تھے وہ؟ 60 سال، جب تک ان کی موت نہیں آ رہی وہ حکومت کر رہے ہیں. جب تک ان کی موت نہیں آ رہی. کوئی 20 سال حکومت کر رہا ہے، کوئی 25 سال کر رہا ہے، کوئی 30 سال. حکومت بھی کس کے درمیان؟ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں. ہندوستان میں جو حکومت میں غیر مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، جین مذہب کے ماننے والے لوگ بھی تھے، مسلمان بھی موجود، سب ان سے خوش رہا کرتے تھے. بلکہ وہ چاہا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ان کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی، مندروں میں پوجا کی جا رہی ان کے لیے. سارے لوگ اپنے اپنے طور پر اس وقت کے بادشاہوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن آج ان بادشاہوں کی کیسی تصویر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. ان کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں نے بھی اس فکر کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہے کہ مسلمان گھسپیٹھیے تھے، جنہوں نے مداخلت کی ہے، جو بھاگ کر کے آئے، جنہوں نے قبضہ کیا ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں. یہ بات اتنی بار کہی گئی، اتنے پلیٹ فارم سے کہی گئی نا کہ آج ہمارے ذہن میں بھی بات بیٹھ رہی ہے کہ ہاں واقعی مسلمان کہیں سے آئے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں، آپ نسل در نسل ہماری پیڑھیاں یہاں پر ملتی ہیں، ہمارا شجرہ یہاں پر ملتا ہے، ہمارا نسب یہاں پر ملتا ہے. لیکن فکری جنگ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج ہم خود اپنی تاریخ پر شک کرنے لگے. آج خود ہم اپنے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق اور عادات اور اطوار پر شک کرنے لگے. یہ فکری جنگ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. کیسے؟ فلموں کے ذریعے سے. ایک فلم بنائی جا رہی ہے، کسی بادشاہ کو ظالم دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں بادشاہ تھا، ظالم تھا، ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا. ہم نے فلم میں دیکھ لی، ہمارا ذہن ویسا بن گیا. اگر نہیں بھی بنانا تب بھی کچھ نہ کچھ نفرت کا جذبہ تو دل کے اندر پیدا ہو گیا. ایسے ہی سارے امور میں، چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان حملوں کے درمیان ہم لوگ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھو شادی جو ہے کتنی بہترین سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت رہی. شادی جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن موبائل کے ذریعے سے شادی کو کیسے دکھایا جاتا ہے آپ کے سامنے؟ شادی کو بالکل مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا کہ جو شادی کرتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے آزادی چھن جاتی ہے، شادی کرنے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب شادی کے خلاف جوکس بنائے جاتے ہیں، ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں، ہم بھی ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، دوسروں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں. اور ہم اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا، لوگوں کو اس مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کر کے حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کریں. یہ لوگ چاہتے ہیں. آج دیکھو لیونگ ریلیشن شپ، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنے درمیان معاہدہ کر لیتے، کوئی نکاح نہیں کرتے، کوئی شادی نہیں کرتے، وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. ان کے ایک ساتھ رہنے کو معاشرہ ایکسپٹ کر لے رہا ہے، آنکھ بند کر کے مان لے رہا ہے، کوئی ان کا مذاق نہیں ہو رہا. کبھی آپ نے کوئی جوک دیکھا لیونگ ریلیشن شپ میں رہنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا جوک دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر آپ نے کوئی جوک دیکھا تو نکاح کے بارے میں دیکھا، شادی کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں دیکھا. شادی کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ شیطان تمہیں خرچ کرنے پر غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش چیزوں کا، گندی چیزوں کا حکم دیتا ہے. یہ شیطان اور شیطان کے چیلے کیوں بیٹھتے ہیں؟ پیسہ فائدہ آ رہا ہے آپ کو نا، آپ صبر کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ تھوڑے سے روپیوں کے لیے. ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کریے وہ کام، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ اسی کو قیاس کریے آپ اپنی زندگی میں کہ جیسے میں روپیوں پیسوں کے لیے اتنا صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میرا دین تو اس سے زیادہ مقدم ہے. مجھے اس کے لیے اور زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو درس میں باندھ کر کے بیٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ مجھے علم ملے، تاکہ قرآن کریم اور حدیث ملے، میں اس کو سیکھوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو میں اچھا بناؤں. میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس سمر کورس کے حوالے سے کہ ایسے جو کورسز ہیں ان کو کرتے رہیے آپ لوگ، ان کو جاری رکھیے آپ. انشاءاللہ ان کا ابھی بھی رزلٹ اچھا ہے اور بہترین رزلٹ انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں آنے والا ہے. سب کی وجہ سے الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ تعلیم بالغان کا بھی انتظام
بڑی عمر کی خواتین کی بھی تعلیم کا ہے، مردوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے اس مسجد کے اندر. تو یہ جو اچھے سنہرے مواقع ہیں ان مواقع سے استفادہ کرنے کی آپ لوگ کوشش کریے، کیونکہ علم کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری حیات نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا اسلام نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.